البیت کا معنی ہے گھر، مثابہ جمع ہونے کی جگہ، لوٹنے کی جگہ، امنن امن والی جگہ، اتخذو کا معنی ہے بنانا، مقام ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے کھڑے ہونے کی جگہ، مصلی جائے نماز کو کہتے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ، آہدنا یہاں امرنا کے معنی میں ہے حکم دینا، طہرا طہر یطہر تطہیر سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا، طائفین طواف کرنے والے، عاکفین اعتکاف کرنے والے یا وہاں کے مقیمین، الرکع السجود رکع یہ راکع کی جمع ہے، رکوع کرنے والے ہیں، اور سجود ساجد کی جمع ہے، سجدہ کرنے والے، مراد نمازی ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کا مرجع بنایا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ بنایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ اور ہم نے حکم دیا ابراہیم کو اور اسماعیل کو اس بات کا، ان طہر بیتی کہ میرے گھر کو پاک رکھو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یعنی نمازیوں کے لیے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مختصر سی تاریخ بتائی ہے خانہ کعبہ کی، اور خانہ کعبہ کی خصوصیات بتائی ہیں کہ ہم نے خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو لوٹنے کی جگہ بنایا، لوگوں کے لوٹنے کی جگہ یعنی مرجع خلائق بنایا، مخلوق اس کی طرف لوٹتی ہے۔ یہ خانہ کعبہ کا معجزہ ہے کہ دنیا کی جتنی جگہیں ہیں، جب آدمی وہاں ایک دفعہ جاتا ہے، دوسری دفعہ جاتا ہے، کئی دفعہ جاتا ہے تو وہاں جانے سے سیر ہو جاتا ہے، لیکن خانہ کعبہ اور بیت اللہ ایسی جگہ ہے کہ مسلمان اس سے سیر نہیں ہوتا، جتنی بار بھی جائے پھر وہ مشتاق ہوتا ہے، اس کو شوق ہوتا ہے اس بات کا کہ میں دوبارہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤں۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کے حج کی قبولیت وہ اس سے پتہ چلتی ہے کہ دوبارہ اس کا دل کرے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کروں۔ تو یہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی خصوصیات اور معجزات میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنایا، وَأَمْنًا اور امن والی جگہ بنایا، بیت اللہ امن والی جگہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من دخلہ کان آمینہ، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا، اب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ امن والی جگہ ایسی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی اہل عرب جو تھے وہ اس کو امن والی جگہ بناتے تھے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا کا اثر تھا کہ مشرکین بھی جو ہے وہ اپنے اگر والد کے قاتل کو دیکھتے تھے تو ان کو قتل نہیں کرتے تھے، خانہ کعبہ میں اپنے والد کے قاتل کو بھی قتل نہیں کرتے تھے۔ تو ایسی امن والی جگہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بنائی ہے۔ تو ادھر یہاں ایک مسئلہ ہے، اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو حرم میں اگر کوئی قتل کرتا ہے تو چونکہ اس نے حرم کا احترام نہیں کیا اور حرم میں کسی کو قتل کیا، تو تمام علماء اور ائمہ کے نزدیک
اس سے وہاں قصاص حرم میں ہی قصاص لیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی حرم سے باہر قتل کرے اور پھر جو ہے وہ حرم میں چلا جائے، تو اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک یہ ہے کہ اس سے حرم میں قصاص نہیں لیا جائے گا، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے گا تاکہ وہ حرم سے نکلے، اور جب حرم سے نکلے گا تو وہاں قصاص لیا جائے گا، کیونکہ یہ امن والی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو امن والی جگہ قرار دیا ہے، امن والی جگہ بنایا ہے۔ یہاں امن والی جگہ ایسی ہے کہ یہاں کسی شکاری جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا، اسی طرح اس کی گھاس نہیں کاٹی جائے گی، تو امن والی جگہ ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم سے وہ پتھر مراد ہے کہ جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی تھی، کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، اس کی وجہ کھڑے ہونے کی وجہ سے اس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات پڑ گئے تھے، وہ مراد ہے۔ یہ خانہ کعبہ میں رکھا ہوا ہے، بیت اللہ میں رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں کہ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یعنی جب طواف آدمی کرے تو طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے، تاکہ مقام ابراہیم بھی سامنے رہے، اور کعبۃ اللہ جو ہے وہ جو احاطہ ہے، وہ بڑی سی عمارت ہے 4 کونوں والی، وہ بھی سامنے رہے۔ تو ہمارے نزدیک طواف کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا واجب ہے، لیکن مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا یہ سنت ہے، کیونکہ یہ طواف کی جو 2 رکعتیں ہیں یہ آپ بیت اللہ میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دروازے کے متصل پڑھنا بھی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی دروازے کے متصل پڑھنا، طواف کی 2 سنتیں، طواف کے 2 واجب، یہ ثابت ہے، 2 رکعتیں ثابت ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا اس بات کا، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ تم پاک کرو میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کی تعمیر پر مختصر سی تاریخ بیان کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ سب سے پہلے اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تعمیر خانہ کعبہ کی وہ فرشتوں نے کی ہے، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اسی تعمیر میں جو ہے کچھ اضافہ کیا تھا اور تعمیر نو کی تھی۔ پھر نوح علیہ السلام تک وہ تعمیر چلتی رہی۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو اس طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ منہدم اور گر گیا، تعمیر ساری خراب ہو گئی، لیکن بنیادیں باقی رہیں اور ایک ٹیلے کی شکل میں موجود تھا۔ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کو آباد کیا جائے، اس جگہ کو آباد کیا جائے تاکہ وہاں خانہ کعبہ تعمیر کیا جا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور اپنے فرزند یعنی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر ہجرت کی، شام سے گئے اور مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں چٹیل میدان اور میدان میں اپنی بیوی کو چھوڑا،
اور اپنے بچوں کو چھوڑا، تھوڑا سا توشہ اور پانی دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ یہاں جب توشہ اور پانی ختم ہوا، بچہ چیخا، پانی نہیں تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کبھی کوہ صفا پر چڑھتی ہے، کبھی مروہ پر، اور یہ مسلمانوں کے لیے سنت قرار دی جاتی ہے، تو ان کے پیر زمین پر لگا، جس کی وجہ سے جو ہے ایک چشمہ جاری ہوا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ پانی ملا، اور پھر جب ادھر پانی آیا تو ایک قبیلہ جرہم وہاں آیا اور وہ وہاں آباد ہوا، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو قبیلہ جرہم میں انہوں نے نکاح کیا اور اولاد پیدا ہوئی ان سے۔ تو پھر جب وہ جوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ تشریف لائے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام حدود بتلا دی ہیں، اس کے مطابق یہاں تعمیر کی جائے گی، خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جائے گا۔ تو ان حدود کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی، اور ایک پتھر تھا جس پر وہ کھڑے ہوتے تھے اور اس پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ تو تعمیر مکمل ہوئی تو اسی کا حکم دیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو صاف رکھو۔ صاف رکھنا ہر چیز سے صاف رکھنا ہے، کہ میرے گھر کو صاف رکھو، شرک سے بھی، کہ کوئی اس میں شرک نہ کرے، اور میرے گھر کو جو ظاہری نجاسات ہیں ان سے بھی صاف رکھو۔ ظاہری نجاست سے بھی مساجد کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسجد میں آئے اس حال میں کہ اس نے پیاز کھایا ہو یا لہسن کھایا ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نہ آئے۔ جس نے لہسن اور پیاز کھایا تو اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نہ آئے، کیونکہ جس چیز سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، چونکہ مسجد فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، تو فرشتوں کو بھی ان چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا یہ چیزیں کھا کر مت آیا کرو۔ تو ظاہری نجاست سے بھی مساجد کو پاک رکھنا چاہیے، بدبو والی چیز مسجد میں نہیں لانی چاہیے۔ للطائفین، تو میری مسجد، میرے گھر کو پاک رکھو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نمازیوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اجعل، بنانا، بلد یہ واحد ہے، شہر، اس کی جمع آتی ہے بلاد، آمیناً امن والی، ارزق رزق دینا، اہل شہر والے، ثمرات پھل، من کفر کفر کرنا اور انکار کرنا، فَأُمَتِّعُهُ، امتع، یہ متع یمتع، یہ متع یمتع تمتیعا سے ہی اس کا معنی ہے نفع دینا، اضطرہ مجبور کرنا، عذاب نار سے مراد جہنم کا عذاب، المصیر لوٹنے کی جگہ، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، اور اس وقت کو یاد کرو کہ جس وقت ابراہیم نے کہا ربی، اے میرے رب، اجعل ھذا، کہ آپ بنا دیجئے اس کو، بلدن آمینہ، امن والا شہر، ورزق اہلہ، اور اس کے رہنے والوں کو رزق دیجئے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمنا، اہل سے کون، اس کے رہنے والے کون ہیں، یعنی من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر یعنی آخرت کے دن پر، ان کو پھلوں میں سے رزق دیجئے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ومن کفر، جس نے کفر کیا، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو میں ان کو تھوڑا سا نفع دوں گا،
ثم اضطرہ پھر ان کو میں مجبور کروں گا الی عذاب النار جہنم کے عذاب کی طرف وبئس المصیر اور وہ بری جگہ ہے. وَإِذْ ذرا ما قبل والا صفحہ کھول لیں. اچھا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا یہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو نقل فرما رہے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو وہاں چھوڑا تو یہ دعائیں مانگی کہ یا اللہ میں تو اپنے بیوی بچوں کو یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یہ تو چٹیل میدان ہے. تو دعا یہ مانگی اے میرے رب اجعل ھذا بلدا آمینا کہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر کو امن والا بنا دے. یہ چٹیل میدان ہے، اس شہر کو امن والا بنا دے. اور رزق کا کوئی انتظام نہیں تھا، بالکل چٹیل میدان. تو اس کے لیے بھی دعا فرمائی کہ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دینا. اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائی، اس شہر کو امن والا بھی بنایا جیسا کہ پہلے میں نے ذکر کر لیا، اور اس کے اہل کو پھلوں میں سے رزق بھی دیا. کہ طائف اسرائیلی روایات میں آتا ہے کہ اصل میں فلسطین کا حصہ تھا طائف، اور طائف بڑا سرسبز علاقہ ہے. تو وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تو فلسطین کے سرسبز علاقے کو اللہ تعالیٰ نے منتقل کر دیا مکہ کے قریب. تو مکہ کے قریب حالانکہ عرب بڑا ریگستانی علاقہ ہے، بڑا گرم علاقہ ہے اور زراعت وہاں نہیں ہے، لیکن طائف بڑا سرسبز علاقہ ہے. تو اہلہ من الثمرات اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق دینا، پھلوں میں سے رزق دینا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب پہلے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی نبوت دینا، میری اولاد کو بھی اقتدار دینا، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذریت کا لفظ کہا تھا جو مسلمان اور کافر تمام کو شامل تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، جو ظالم ہوں گے میرا وعدہ ان کو نہیں پہنچے گا، نہ ان کو اقتدار ملے گا اور نہ نبوت ان کو نہیں ملے گی. تو اس احتیاط کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعا میں تخصیص کی کہ کہیں یہاں بھی عتاب نہ ہو جائے. تو اپنی دعا رزق کی جو دعا تھی یہ خاص کی مسلمانوں کے ساتھ کہ اس کے رہنے والے ان کو پھلوں کا رزق دینا. اور رہنے والوں سے کون مراد ہے؟ من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر، انہی کو رزق دینا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، رزق تو میں مومنین کو بھی دوں گا اور کفار دونوں کو دوں گا. رزق کا وعدہ تو دونوں کے ساتھ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها کہ جو بھی چوپائے ہیں، چار پاؤں سے بھی چلنے والے ہیں اور جانور ہیں جو بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذمے ان کا رزق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر فامتعه، جو کفر کرے گا رزق تو میں ان کو بھی دوں گا، لیکن ان کو جو رزق دوں گا فامتعه قلیلا، ان کو تھوڑا سا یہ رزق دینا ان کو یہ اس بات کی علامت نہیں ہوگی کہ ان کو وہ میرے محبوب ہیں، بلکہ ان کو رزق دوں گا ان کو ڈھیل دی جائے گی. فامتعه قلیلا، میں ان کو تھوڑا سا نفع دوں گا. یہ دنیاوی زندگی ہے، اس میں رزق دیا اور اس میں تھوڑا سا نفع دیا، جو مرضی کرے. لیکن پھر کیا ہوگا؟ ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر میں ان کو جہنم کے عذاب کی طرف کھینچوں گا، مجبور کروں گا. وبئس المصیر، اور جہنم کا جو عذاب ہے وہ کیا ہے؟ جہنم وہ بری جگہ ہے. دوسرا صفحہ ذرا کھول لیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یرفعو کا معنی ہے اٹھانا، قواعد بنیادیں، تقبل منا
تقبل کا معنی ہے قبول کرنا، سمی سننے والا اور علیم جاننے والا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ، اور جس وقت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، اور اسماعیل، پھر دونوں نے کہا اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ یہاں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو یہ دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی کہ یا اللہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، یہ آپ قبول فرما لیجئے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادیں اور اسماعیل علیہ السلام وہ کھڑی کر رہے تھے، تو یہ فرمایا تقبل منا، ہم سے یہ قبول کر لیجئے، انک انت السمیع، آپ سننے والے ہیں، یعنی ہمارے اقوال کو، ہماری باتوں کو سنتے ہیں، العلیم، اور ہمارے افعال کو جانتے ہیں، ہمارے کاموں کو جانتے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ مسلمین، یہ اس کا معنی ہے تابعدار ہونا، فرما بردار ہونا، ذریت، اولاد، امت مسلمہ، فرما بردار امت۔ ارینا، ارینا کا معنی ہے علمنا، سکھانا، ہمیں سکھلا دیجئے۔ مناسک، یہ حج کی عبادات کو بھی کہا جاتا ہے، اور حج کے جو مقامات ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، یہ تاب یتوب توبتن سے ہے، توبہ قبول کرنا۔ تواب توبہ قبول کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ ربنا، اے ہمارے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں بنا دے اپنا فرما بردار۔ یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت بنا جو تیری فرما بردار ہو، ایک امت بنا جو تمہاری آپ کی فرما بردار ہو۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں سکھلا دیجئے اپنے مناسک، یعنی جو آپ کے حج کی طریقے، یعنی آپ کے حج کی عبادات ہیں، احکام ہیں، وہ ہمیں سکھلا دیجئے، یا حج کے جو مقامات ہیں وہ ہمیں سمجھا دیجئے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہماری توبہ قبول کیجئے، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہ تو انبیاء تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں، لیکن یہ کیا فرما رہے ہیں؟ تب علینا، ہماری توبہ کو قبول کیجیے۔ حالانکہ ہمارے نزدیک انبیاء گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ تب علینا، ہمیں معاف کر دیجیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ انہوں نے تواضعاً کہا تھا، تواضعاً یعنی گناہوں سے تو پاک ہے، لیکن عاجزی کے طور پر انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں معاف کر دیجئے۔ یا یہ امت کو تعلیم دینا مقصود تھا کہ امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ سے جو کام بھی کرو تو اس پر اترانا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ انک انت التواب الرحیم، بے شک آپ توبہ قبول کرنے والے اور الرحیم نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی بات